بے شمار اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام يا بني إياك والظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله بلند صلوات. انتہائی واجب الاحترام سامعین، کوئی زیادہ تفصیلی نہیں، میں مختصر جی وقت امام حسین علیہ السلام دے وصیت نامے دے اس جملے دی تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہنا جرا حضرت نے آخری ویلے امام زین العابدین کو وصیت فرمائی ہے۔ اس جملے دی اہمیت واسطے اتنی کافی ہے کہ 5 معصوم ہستیاں نے اس جملے کو اپنی وصیت نامے دا حصہ قرار فرمائے۔ 5ویں آقا دے صحابی ہیں جناب ابو حمزہ صومالی، 5ویں آقا دی خدمت حاضر ہوئے۔ امام نے فرمایا لما حضر علی ابن الحسین علیہ السلام الوفات ضمنی الی صدرہ، جدہ میرے بابا زین العابدین دا آخری وقت ہویا، بابا نے میں محمد باقر کو اپنے سینے دے نال لایا، ثم قال، سینے نال لا کے فرمایا یا بنیا اوصیک بما اوصانی بہی ہینا حضرت الوفات، محمد باقر بیٹا میں زین العابدین تے کو اجو وصیت کرنا چاہنا جیری آخری ویلے زخمی حالت بابا حسین بھائی کو فرمائی آئی۔ وَبِمَا ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ، نل امام نے فرمایا یہ وصیت فقط بابا حسین دی نہیں بلکہ انہوں نے بابا اور میرے دادا علی امیر المومنین نے اس وقت فرمائی جدہ ابن ملجم دی ضرب نال حضرت دا سر زخمی آئی۔ اور خود اندازہ کرو کتنی اہمیت بھرا وہ جملے، امیر المومنین اپنی اولاد کو، امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام کو، امام محمد باقر نے اپنے صحابی ابو حمزہ صومالی جن نام نال دعائی منصوبے اور ایدی اس مجلس دی وساطت دے نال میں وصیت نامے دے اسے جملے دی تلاوت تھوڑے سامنے کرنا چاہنا۔ اگر توجہ تھوڑی ہوئے تو ذہن اتھے نہ رکھو، ذہن لے جاؤ کربلا، 10 محرم، دیگر دا ویلا، زین العابدین دا خیمہ، آمن والے زخمی مظلوم تے تسا بابا، اتر تو دیکھ کے بیا دن یا بنیا بیٹا، خوشی غمی عروج زوال، طاقت کمزوری یہ انسان دی زندگی دا حصہ، کہیں لے عروج ہے تا کہیں ویلے زوال، کہیں لے بندہ خوش ہے تا کہیں ویلے بندہ پریشان، کہیں ویلے بندے کل طاقت ہے تا کہیں ویلے انسان کل کمزوری۔ بابے دی ایک وصیت ہے تے یاد رکھیں، اور ظاہراً امام زین العابدین واسطے جملہ حقیقت آمن والے قیامت تک ہر حسینی واسطے پیغام فرزند زہرا دا۔ امام نے فرمایا یا بنیا ایاکا والظلم
من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ زندگی دے کہ موڑ تے اگر طاقت آونی ایو جیاں بندے تے ظلم نہ کرنا جندہ اللہ دے علاوہ کوئی حامی تے مددگار نہ ہوئے. کیوں وجہ کیا ہے؟ ان دعوت المظلوم تصعد الى السماء. فرمایا مظلوم تے جدہ کوئی ظلم کریں دے خودی ایک آہ نکل دیئے چھڑا ساہ نکل دے. ظالم سنے نہ سنے اثر ادھوتے ہوئے نہ ہوئے علاقے دے بندے ادھا اثر گھنن نہ گھنن. فرمایا مظلوم دی اے آہ آسمان دیاں بلندیاں دی طرف سفر کریں دیئے اللہ دے عرش نالوانی گھن دیئے ٹکر احتز لہا العرش. مظلوم دی آہ دے لگن نال اللہ دا عرش حلویں دے. آدھے توحید آن دیئے کہیں روائے میرے بندے کو ملائکہ دی آواز آن دیئے پروردگار اس بندے ظلم کیتے کیوں کیتا ظلم جان دا آئی جو ہے اکلہ تے تنہائی دا سہارا کوئی نہیں یتیم بابا ٹور گیا بیوہ دا وارث کوئی نہیں مسافر دا وطن نہیں اکلہ ساتھی کوئی نہیں. اچھا اکلہ تے تنہا کمزور سمجھ کے بے آسرا سمجھ کے ظلم کی تس ہاں پروردگار اس وقت میرے کو وقت اتنا نہیں میں سیکنڈ ہی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھوڑا اس واسطے ظلم کی تس جو ہی دے ظلم دے بدلہ گھنن والا کوئی نہیں جی پروردگار اس سے واسطے ظلم کی تس آواز توحید آن دیئے بیا جو کوئی نہیں میں اللہ تا ہر مظلوم دا سہارا میں گنسا بندے دے ظلم دا بدلہ کائنات دیکھ سی جو اللہ بدلہ گدہ کی میں ہے. اگر تاریخ نگاہ دوڑائی جائے پتہ نہیں کتنے مظلومین ہیں ایسے جندے ظلم دا بدلہ اللہ گدہ ہے. میں مختصر جیاں وقت اس مظلوم دا تذکرہ کرنا چاہنا جندہ ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتے پوری ایک سورہ اللہ نے قرآن اچ نازل کی تھی 9 سال دا سن نے اس مظلوم دا عام نہیں ایک نبی دا بیٹے خود نبی ہے ظلم کرن والے دشمن تے غیر نہیں سکے بھیرائن. یوسف دے بھیراما یوسف تے ظلم کیتے بابے دے کول آ گئے بھیرا بابا جان یوسف کو بھیجو سارے نال اسا سیر کروائیں دے ہیں. نبی دی آواز پہ آندی ہے خافوں یا کل حزیب میں کو ڈر لگ دے مطلب میرے یوسف کو بھیڑیا کھا ونجے ہیں ذرا جملے سمجھو نا یوسف دے باپ دے میں کو خوف ہے مطلب میرے پتر کو بھیڑیا کھا ونجے تو سا غفلت کرو. ہاں بابا جان اسا جی طاقتور جماعت بھیراواں دی تے والوی یوسف کو بھیڑیا اس ویلے یوسف دی آواز بابے دی آواز آئی اچھا یوسف کو بھیجے نا تھوارے نال گھرو الوداع نہیں شہر دے سنٹر اچ نہیں شہر دے بارو گھنے درخت سائیدار درخت دے تلے کافی دیر نبی بیٹھے رہے پتر نالن بیٹے آدھن بابا اجازت رہے وہ دیر پہ تھی دیئے یوسف کو ہاں نال لائس. ذرا یعقوب دی پتر نال محبت دا اندازہ کرو کئی دفعہ ہاں نال لا کے ایو ہی پیادن جلدی ولنے میری تیرے بغیر نبدی نہیں. میں آدھا اللہ دا نبی کوئی شک نہیں یوسف بہت پیارئی یہ جملہ ذہن اچ رکھنا ممکن ہے 5-4 منٹ دے بعد ہی دی ضرورت پہ جاوے جلدی واپس آویں یوسف تیرے بغیر تیرے بابے دی نہیں نبدی. بھیرا جتنے تھی بابا ڈہدارے پیار کریں دے رہن بابے دیا نگاہ ماں تو اوجھل اچانک بھیراواں دا مزاج بدل گئے ظلم کریں دے ودن تماچے مارنے شروع کیتے نے دھکے دیونے شروع کیتے نے. ان اخوت یوسف لما انطلقوا به الى الجب جعلوا يدلونه في البئر. جرے ویلے یوسف دے بھیرا کنویں دے کنارے لے آئے نا تے پکا پروگرام بنایا نے جو یوسف کو کنویں سٹو اتھا بھیراواں ایک کم ہی ہو جیاں کیتے جتے یوسف کو یقین ہو گئے جو میں انہ دے ظلم تو نہ بچدا. امام دی دعا دا وصیت نامے دا جملہ ذہن ضرور رکھنا ساری تقریر دے دوران ایسے بندے تے ظلم نہیں کرنا جہاں اللہ دے علاوہ حامی تے مددگار نہ ہوئے. بھیراواں سلوک کیڑا کیتے
دو چیزاں ہونی ہیں، ایک کہیں دا لباس اتار گھننا، بٹن کھولے، تکمہ کھولے، تنی کھولیے، گنڈ کھولیے، اے آرام نال کمیس لہا گدے، اے ہو رہے ایک کہیں شریف دا لباس لٹ گھننا، یہ بھی سختی زیادہ ہے، توہین زیادہ ہے، دکھ زیادہ تھیندہ ہے۔ بھیراواں یوسف دا لباس اتارا نہیں، ثم نازعوا قمیصہ عن ہو، میں کس رنگ اچ پڑھا ہے جملہ، سکے بھیرا چھوٹے بھیرا دے قمیص اچ ہاتھ پا کے جھٹکا جو دیتا نے نبی اٹھے مظلوم وہو یقول، دعا منگو انشاءاللہ کہیں تے یہ جیا ویلا نہ آوے، اٹھے تے بولے یوسف لا تفعلو، میرے نالے سلوک نہ کرو، ردو علی القمیصہ، میرا قمیص تھوڑی توجہ میری طرف راوے، ردو علی القمیصہ، میرا قمیص میں کو واپس کرو، میرے نال ظلم نہ کرو، اے سلوک نہ کرو، بس اتے چلنے میں میرے نالے سلوک نہ کرو، میرا قمیص میں کو واپس کرو۔ منگدہ کون کھڑے؟ یوسف منگدہ کھڑے سکے بھیراواں کول، بھیرا پوچھ دن کیوں منگدے؟ اتوارا بے، یہ میرے بدن دا لباس ہے، شریف نہیں چاہتے جو بدن اریان ہوئے، آپ میرے نال مل کے اتنا آدھے ہیں۔ یوسف ترہ بھیراواں کول قمیض منگنا بڑا سوکھا آئی، شبیر دا بھیڑ کول منگنا بڑا اوکھا۔ مقدہ حسین اسے واسطے کھڑا آئی جو سارے کرائے دے لوگ ہیں، متنا یہ پرانا سمجھ کو چھوڑ دے میں توڑی میری لاش تے کوئی کپڑا تا ہوئے۔ بھیرا قمیص منگے، بھیراواں دے کیا کہ یوسف کے کرے سے تو ویندہ پہ اس کنویں گہرا جیاں کنویں تے کوئی تو بہراون ہے، بھیراواں تو دے کیا تے انج نہ آکو، اس وقت جو زندگی تے موت دا کنٹرول یوسف دے خدا دے بچے سی بچا کے نسی، تو سا میرا قمیص واپس کرو۔ ترے دفعہ نبی منگے چولا، بھیراواں آکے کوئی کرن والی بات کر، یہ گہرے پانی دا کنویں تے کڑوے پانی دا تو ہی تو نکل نہیں سکدا۔ اتھاں اگلی گل کرن تو پہلے یوسف دی اکھاں وس پئین، نبی بچے ہی ہوئے نا، نبی ہوندے، نبی میں سوکھے روندے نہیں، صبر دی مضبوط چٹان نبی ہوندے، پتہ نہیں کیڑا دل دکھی ہے یوسف دا۔ اور میں محسوس کیتے کوئی چند ایک مقامات دے ہوتے جدہ اس جملے دے ہوتے میں پہنچنا بڑے دا بھئی ہر شریف دی اکھ وس پوندی ہے، نبی رننے نا یوسف کیڑی گل تے رننے، سامنے کھڑن سکے بھیراواں کو دیکھ کیا دے کھڑے چولا دے اچھا، اگر زندہ رہ گئی ہوں تو میرا لباس بن ویسی، جے مر گئی ہوں تو ہی ہوں میرا کفن بن ویسی۔ بھیراواں تانا دیتے دو قسم دے زخم ہوندے، ایک تیر تلوار چاقو پتھر دا زخم، یہ مرہم پٹی کرن نال مکویں دے، درد دی مکویں دے، نشانی ختم دی ویں دے۔ ایک ہوتا ہے زبان دا زخم، یہ گہری زیادہ ہے، یہ دا صدمہ زیادہ ہے، شریف تے دا اثر زیادہ ہے۔ یوسف دا بھیراواں ڈٹھے اگر لگے ادعو الشمس والقمر والاحد عشر کوكبا، جرے خواب چند سوری ستارے ڈٹھے آنی نا، انہوں دے کول مدد مانگ، سادے کول مدد دی امید نہ رکھ، اسا تیری کوئی مدد نہیں کرنی، اگر منگنی تو انہاں کول مانگ، یہ دی وجہ تو سادے ہوتے برتری دا سجیندہ ہمیں ہون بھیراواں چاہے۔ اتھاں اللہ دے نبی حضرت یوسف ترائے دعائیں منگیاں، یہ محبت کریں دے ہو تو میں یوسف دی دعائیں سنو میں نا، ایک دعا منگی اس کنویں دے کنارے دے، دو دعائیں منگیاں اس کنویں دے وچ ونجن دے بعد، یہ دعا کنویں دے کنارے تے منگی اس نا، انہیں دعا واسطے ہاتھ بلند کی دلس، پروردگار اگر اس دنیا تے کوئی میرا قیمتی سہارا آئی تو میرے بھیرا، کوئی مان آئی کمر دا زور، کوئی میری ٹیک کہیں تے امید کی دی وہیں سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہی وے خدا را اپنی برادریاں کو مضبوط کرو، اپنے قبیلے کو مضبوط کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں دی وجہ تو ایک بے گل ترٹو نہیں، آپس دے وچ متحد ہو جاؤ۔ بھیرا کمر دا زور ہوندن، بھیرا کہیں دا مان ہوندن، بھیرا کہیں دی ٹیک ہوندن، اجی اگر سمجھ نہیں آئی نا
کربلا کو عام سامے دی نگاہ نہ لسنو، عام کاری دی نگاہ نہ لپڑو، مظلوم کربلا ہیک ہیک قدم اور ہیک ہیک لفظ دے وچ پیغام چھوڑے، دسے جو بھیراواں دی طاقت کتنی ہے۔ 70 لاش چاون دے بعد حسین وہ ویڑ نہیں کیتا، جرا غازی دی لاش دے آتے ہون میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کوئی گلی کوچے دا بندہ نہیں بھی آدھا، یہ کوئی جذباتی انسان نہیں بھی آدھا، یہ کوئی بے صبرہ بندہ نہیں بھی آدھا۔ وہ جرا پوتر دی لاش ہتھاں تے جا کے علی اصغر تڑپ رہے ہے، آسمان دو دیکھ کے دے حوان علی ما نزل بی انہو بعینک، حسین اٹھو یا پتر چاہ کے اس واسطے مطمئن کھڑے جو اللہ تو دہدا بھی ہے، اتنا بڑا مضبوط پتھر وانگو مضبوط صبر دی چٹان حسین، کہ عباس دی لاش کے آتے ہن میری کمر ٹوٹ گئی، دنیا نہ کو سہندا وتے نگاہ امامت اپنا نقصان پہلے ڈٹھے، وقت امام دی زبان کو حرکت آئیے، یہ بھیراواں دے رشتے معمولی نہیں، بھیرا کمر دا زور ہوندل۔ یوسف دی آواز پہ آندی ہے جیرا بننا آئی سہارا، او بن گئے ظالم تے دشمن۔ اس ویلے یوسف دا دل دنیا نہ تو ٹوٹ گئے، پروردگار تیرے کول کھانا پانی نہیں منگدا یوسف، منگدا ہی ہو کچھ ہے، میرے دل چے ہکا امید تے تیری ذات دی امید، چاہندہ نبی دی دعا سمجھے، یوسف دی آواز آندی ہے چاہندہ ہے ہاں تیری امید یعنی میرے دل چ ہے، میرے دل چ نکلن نہ دے وے، کہ میں دی امید میرے دل چ آمن نہ دے وے۔ دعا منگیے بھیراواں چاہے فَدَلَّوْهُ إِلَى الْبِرِّ اِذَا بَلَغَ نِصْفَهَا أَلْقَوْهُ إِرَادَةً أَن يَمُوتَ فَسَقَطَ مَعَهُ، بھیراواں چاہ کے سٹے کنویں اس نیت نال جو ایک گہرائیاں چ ونجن تو پہلے مر ویسی، لیکن جدہ درمیان تک پہنچن کنویں دا پانی خشک تھی ہے، جبریل آ گئی ہے، بچہ کے کر رہے ہیں، بھیراواں سٹے تے کنویں سفر کر رہے ہیں۔ اس ویلے جبریل دی آواز آئی ہے، آنکھیں تا بابا ملاواں، اور جملہ پچھلا اگر یاد ہوئے، یعقوب آکھائی جلدی والے میری نہیں نبدی، جتنی محبت باپ کو بیٹے نال ہے اتنی محبت بیٹے کوئی باپ نال ہے، آنکھیں تا بابا ملاواں، بھرا ملاواں، کنویں جو بہر کڈاں، دعا منگی اس میرے دل جری تیری امید ہے بھی کہہ دی نہ آمن دے میں، اے نکلن نہ دے میں، اے امتحان ہے یوسف نبی دا، جبریل امید دے دا بھی ہے، آنکھیں تا بچا سکنا تے بچاواں، تھوڑی دیاں دیر واسطے چپ تھی ہے، یہ توجہ ہی بیٹھے ہو نہ ہو، یوسف دے لاکھ متحرک ہوئے، آواز بلند کی دی، جبریل میرا رستہ چھوڑ، بچے سی تو یوسف دا خدا بچے سی، چھوڑ میرا رستہ، کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا ہی تھے جبریل آکے اچھا امتحان آوی تے کامیاب تھی گئے، لو دعائیں نسینا، اے مانگ جا اللہ تے کو نجات عطا کرے سی۔ میں تا شیعہ کیڑا خوش نصیب ہے، ساری زندگی اگر اس نعمت دا شکریہ ادا کر تو نہیں کر سکتا جرے اللہ نے تے کو 14 ہادی عطا کی دن۔ جبریل دی آواز آندی ہے یوسف، آواز توحید پہ آندی ہوئی، پنجاں دے اوتے صلوات تو پڑھ تے کو نجات کائنات کا خالق عطا ساکو مفتج مل گئی ہے صلوات نا، سارے کو اگر کوئی پڑھن والا ذاکر مولوی عالم کوئی ممبر تے آون والا آکے بلند پڑھو مومنین کو جدے دے دن کو جدے دے دن نا، میرا بھائی اہمیت سمجھ اس صلوات دی۔ 5ویں یا 6ویں آقا دی خدمت اچ بندہ حاضر ہوئے، جرے کوئی حاجی صاحبان بیٹھن میری گواہی دے سن، جرے طواف ون کے خانہ کعبہ دے ارد گرد ہوندے، یہ ایک طواف دے 7 چکر ہیں، ہر چکر دی اپنی اپنی دعا ہے، یعنی 7 چکر 7 دعائیں، کہ بندہ امام دی خدمت اچ حاضر ہوئے، اگر لگا مولا کہ میں چکر لائن 7 دعائیں میں کو آندیاں نا، میں ہر چکر تے آل محمد تے صلوات پڑھ دی، جتنی دیر میں چکر لیندہ رہی ہوں میں کو بھیا کوئی دعا نہیں آندی، میں ہر چکر دے ہوتے آل محمد تے درود بھیجیں دا رہی ہوں، میں صلوات پڑھ دا رہی ہوں،
تو ہاڈی خدمت جا کے پوچھتا ہے ہاں کیا میری یہ دعا قبول ہے، میرا طواف قبول ہے، یہ میرے چکر ٹھیک ہیں، میرا حج ٹھیک ہے؟ اس ویلے فرزند زہرا دی آواز آئی، اس ذات دی عزت دی قسم جہدے قبضہ قدرت جو میں فرزند زہرا دی جانے اس سال جتنے حاجی خانہ کعبہ دا حج کرن واسطے ہیں تے طواف کر رہے ہیں، ایو جیاں سونی دعا اللہ کہیں حاجی کو نصیب ہی نہیں فرمائی جری تے کو نصیب فرمائی ہے۔ ایک صلوات پڑھو نا حضرت ذات بلند آواز۔ پہلی دعا جبریل نے تعلیم فرمائی، یوسف آل محمد صلوات پڑھی، دوجی دعا جبریل نے تعلیم فرمائی، 7 جملے ہیں اس دعا دے۔ اس سونے رنگ جو یوسف دعا منگیے، دعا واسطے ہاتھ بلند کیتن۔ پہلا جملہ حضرت یوسف دا، اللہم یا مونس کل غریب، ہر مسافر تے پردیسی دی مدد کرنا اللہ تے کو کوئی جو بے کے یوسف یاد بیٹھا کرے، ہر تنہا تے اکلے بندے دا ساتھ تے کو کوئی جو بے کے یوسف یاد کر رہے ہیں، ہر مصیبت زدہ بندے دی مصیبت دور کرن والا اللہ۔ ایک صلوات پڑھو نا حضرت دی ذات بلند آواز۔ اس تو بہتر صلوات پڑھو ایک آل محمد۔ میں عرض کر رہے ہم ایک دعا کنویں تو باہر، دو دعائیں کنویں دے اندر آگے، جنہ ایڈے سونے رنگ جو یوسف منگی انہ دعائیں کہ ملائکہ اکٹھے ہو کے خالق دی خدمت دی عرض کرن لگے، پروردگار نسمع صوتاً و دعاً، اور کوئی عجیب جیاں دعا پہ سن دے ہیں، عجیب رنگ دی آواز پہ سن دے ہیں، ذات احدیت دی آواز آئی ہو میرے ملائکہ میرے کل نبی منگ دے گئے، تو سادے وی عجیب دعا، آدم منگ گئے، نوح منگ گئے، ابراہیم منگ گئے، اس ویلے ملائکہ دی آواز آئی پروردگار منگ دے رہن، لیکن جیڑا رنگ آج ڈٹھا سے پہلے اسا سنی بھی نہیں ہو جیاں دعا۔ خالق دی آواز آئی، کیسی دعا تے کیسی آواز، ملائکہ نے عرض کی دی، الہنا و مولانا و سیدنا نسمع صوتا و دعاً، آج عجیب رنگ دی آواز تے دعا پہ سن دے ہیں۔ یہ توجہ ہی بیٹھے ہو جونا دا بڑا لطف پہنچاون والے، کیسی دعا تے کیسی آواز۔ ملائکہ بولے الصوت صوت صبیًا والدعاء دعاء نبیًا، آواز کا چھوٹے بچے دی لگ دی، دعا نبی دی لگ دی۔ لہجہ دا سیند ہے کوئی 8-9 سال دا بچہ بول رہے ہیں، تو جڑے رنگیچ منگیس جڑے واسطہ نال منگیس وہ دا سیندن جو عام بچہ نہیں، یہ کہ نبی دی دعا ہے۔ ذات احدیت دی آواز آئی، یوسف کو بھیراما کھوئی سٹے، تو یوسف بھیراما کو مدد نہیں منگی، میں کو یاد بیٹھا کریں دے۔ ملائکہ پوچھے پروردگار یہ رہا ایدے سونے رنگیچ منگدہ بیٹھے وقت دی مدد کرے سے، آواز توحید ہے یہ مدد کرے سا کائنات دیکھ سی۔ ملائکہ نے عرض کی تھی پروردگار تھوڑا جیاں وضاحت کرو کس رنگیچ یوسف دی مدد، آواز توحید آئی، میرا ہن ظالم یوسف آئی مظلوم، اس وقت ظلم کیتا نے جو ادھا سہارا کوئی نہیں، جہاں کوئی سہارا نہ ہوئے، میں اللہ تعالیٰ سہارا ہاں۔ اور دعا جملہ بھولتا نہیں کیا نا وصیت نامے دا، آخری ویلے پتر کا منہ چم کیا دن بیٹا ساری زندگی ایسے بندے تے ظلم نہ کرنا جہاں اللہ دے علاوہ حامی تے مددگار کوئی نہ ہوئے۔ خالق دی آواز آئی ہو میرے ملائکہ میرا بیا کچھ ہی نہیں بگاڑ سکتے، آخری چارہ لایا نے اس ارادے نال قومی سٹا نے جو یوسف گہرائیاں پہنچن تو پہلے مروے سی، میں ہم یوسف دا سہارا، میں چیلنجی کریں نا پیا تھوڑے نا وعدے پیا کریں نا تو گواہی پیا پڑے نا، بھیراواں قومی سٹے، میں قومی دیاں گہرائیاں جو کٹ کے شاہی تخت دیاں بلندیاں عطا کر کے شاہی تاج یوسف دے سر تے سجا کے
انہاں ظالم بھراواں کو یوسف دا محتاج نہ بنایا، میں عالمین دا رب بھی نہیں ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ بھرا لگے گئے یوسف کنویں، اللہ دے نبی نے یہ دعائیں تے مناجات شروع رکھ کی دیا۔ اللہ دے نبی ادھے ایک جملہ مل لے کہ یہودہ آیا یادی ہے بالطعام و شراب، یوسف تک تھوڑا جیا پانی دے تھوڑی جیا غذا پہنچائی، مگر تبری والے نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، اس واسطے کہ یوسف جدا مناجات دے اے لفظ آکھے جو ہر مصیبت زدہ دی مصیبت کو دور کرن والا اللہ، فرمایا جدا یہ جملے آکھے یوسف کو کوئی شے کھاون تے پیون دی طلب ہی محسوس نہیں تھائی۔ اس رنگ چ اللہ نے یوسف دی مدد فرمائی۔ دوجہ دی آیا قافلہ، لوگ آ کھڑے کنویں دے کنارے تے ہک بے تو دیکھ کے آدھے کھڑے اسا رستے بھول گئے، اے راہ ہی نہیں، ادھا پانی کوڑے نہ سٹو ادھے بھی ڈول، وقت بچاؤ منزل دور، یہ ڈول چاہ کے نکلن لگے۔ یہ ایک بندہ بولا اگر لگا سفر وہ ہے جرا کر رہے ہو، سٹو چاہ ڈول مطلب پانی مٹھا ہوئے، مطلب ساری مشکل حل تھی ونجے۔ اور میرے محترم سامعین، میرے کل وقت نہیں جو میں تفصیل عرض کراؤں، بڑی اوکھی جی بات میں شروع تک کر بیٹھا، پتہ نہیں کتنے تک ویدی ہے، اتنا میں ضرور آدھا۔ اور جرے ویلے حضرت یوسف ہنہ قید دے وچ تے اپنے ساتھی کو آکھانے جو عزیز مصر دے سامنے میرا ذکر کر رہے جو یوسف بے گناہ آئی کہ اللہ کوئی جملہ پسند نہ آیا جو ہون میں کو چھوڑ کے دنیا دے بادشاہاں کو رعایتاں منگن لگی ہیں۔ یوسف تنہائیے چ بہ کے سوچیں جدہ بھراواں تے کو کنویں سٹا آئی تے جرا قافلہ آیا آئی، انہاں دی منزلی بئی آئی تے رستے بھی آئی، رستہ بھلا کے انہاں کو کنویں تے گھن آوان اللہ کون ہے، انہاں تو چھوڑ دیتا ہے کنواں، وہ تو واپس پہ ویندے ہن، انہاں تو ایو آکھا آئی بھئی ساری منزل بھائی رستہ بھی آئی دا پانی کڑوائے، وہ جو نکل چکے ہن تے ایک بندہ بولا ماتا پانی مٹھا ہوئے۔ یوسف ایک اللہ بے کے سوچے ہوتے دل وچ مٹھے پانی دی امید پیدا کرنا والا کون ہے، سٹا نے ڈول چاہیدہ پانی ہے، نکل غلام آیا، آگئے یوسف دے بھرا کھوٹے درمہ دے وگیا یوسف غلام دے کٹھے بدا کریں دے سفر اتوا گزرن جتا آئی ماں دی قبر جھان بھی ہے اللہ دا نبی، ماں دی قبر تے ستا ہیویں ہے جی میں چھوٹے بچے ماما نال، غلام کوشش کی تھی نہیں چھوڑی ماں دی قبر یوسف۔ تاریخ نے ایک جملہ لکھے بڑا اوکھا جیاں اتھائی ماں دی قبر تے غلام تماچا مار رہے، یہ اللہ دو مظلوم ہے، پہلے بھیراواں مارے اور ماں سکی ماں دی قبر تے غلام مارے، فوراً اس غلام دا ہتھ شلتی ہے، میں نے رک کے اتنا اکساں اللہ دا نبی مارنا نہیں ہکئی تماچے ہکئی ہائی بھی مرد تسی مرد آوے اور میں قربان وجہ یارا محرم آئی حسین دی لاشی مارنا لطیو دا قاتل ای تماچے جھلنا لی حسین دی تھی۔ اللہ وعدہ کیتا مصر دا تخت عطا کرے سامع یوسف کو، قرآن شاہد ہکڑی بھیرا بیٹھے تخت دے ہوتے یوسف دے بھیراواں کو پتہ نہیں جو یوسف کو تخت مل گئے، تذکرہ تھی ہے یوسف دے بھائیاں دے گھر جو مصر دا کوئی بادشاہ ہے جرا بڑا شفیق ہے بڑا رحم دل ہے، سنا ہی میں ہے جو او گندم دیں دے پیسے ہوئن تائیں دیں دے نہ ہوئن تائیں دیں دے، ایک بھیرا بولا آکھر لگا سارے کو سکے پیسے ہن کوئی نہ درہم دینار ہے کوئی شے نہیں، خالی ہاتھ ونجنا مناسب نہیں، مشورہ ایک ہی تنے اے بھیرا ہی میں چادر بچھائیے اپنے گھر دا کوئی قیمتی مال چادر رکھ کے بھیراواں گڑھڑی ودیے، آکھڑ یوسف دے سامنے قرآن دے یوسف پہچان گے جو میرے بھیرائے، بھیرا نہیں پہچان سکے جو باہن والا یوسف ہے، ان ہاتھ پھیلائیں بھیراواں جی میں اللہ وعدہ کیتا ہے، آدھے کھڑے یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا ضرو، بادشاہ سکو غربت کھا گئی،
اگلا جملہ میں اس جملے سے بڑے گھبرا میں درانا قرآن ہے وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ اے میں بھراما یوسف دے سامنے وہ قیمتی مال علی گھڑی رکھیے ادھے کھڑے اساں اپنے گھر تا قیمتی مال گھینا ہے سڑے کل پیسے کوئی نہیں سڑے کل درہم دینار کوئی نہیں سڑے کل سکہ تے رقم کوئی نہیں ایہو مالی سارے گھر دا قیمتی مال ادھا وزن جا کر فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا یڑی شے ادھے بدلچ مل دیئے گندم ہوئی دے کچھ سبو صدقے دے اے یوسف نے ہاتھ ودھایا پہلی گانٹ جدہ یوسف کھولی ہے نا اتائی ایک پیرا بول بھی ہے اگر لگا بادشاہ سڑے ہوتے منت لا اساں ہیں غیرت مند بابے دی اولاد تیرا دربار لگا ہوئے لوگ ڈھیر سارے موجود ہیں منت لا جو ایدی گھڑی ان لوگاں دے سامنے نکھو اتھا پتہ لگے جو ایدیاں قیمتی مال ہے جو بھیرا گھبران دے بیان جو لوگاں دے سامنے نکھو لے ایدے بھی جہاں نبی دے گھر دیاں خواتین دے لتھے ہوئے زیور دعا منگی کرو شاءاللہ ایو جیاں ویلا کہیں شریف دے نہ آوے یوسف دی جدہ نگاہ لگی ہے نا میں جملہ پڑھے ارفضا دموعہ باقیان اکھاں بس بیان یوسف دیاں باہ لہم ما یکتم عنہم جڑی شر لکائیدہ بیٹھا آئی جو انہوں کو پتہ نہ لگے جو تھوڑا بھرا ہاں میں ہن یوسف شاہی تاج لہائے جا ہائے میرے گھر تے اتنی غربت آ گئی ہے میرے گھر دیاں خواتین دے زیور بادشاہ دے دربار چاہ گئے میرے بھیرا اتنے اجڑ گئے میرے نال مل کے اتنا دے اللہ دا نبی زیور ڈٹھے نہیں اکھاں بس بیا نہیں لام دیتا نہیں ڈٹھے زیور ڈٹھے نہیں اکھاں بس آش کو اپنے گھر رچ داخل ہوندہ تا نوی ڈٹھا آونا منال مل کے اتنا ہی آدھے ہیں اللہ دا نبی کہ دا جگر ای شبیر دے پتر سجاد دا جائے بدماشا کو بھاری چاہاں دے ڈٹھے جائے بھین دے زیور اللہ دے ڈٹھے جائے کنائی جو رات بہنی بھی ڈٹھی ہے جائے بغیرت کو ماں دے برکے چاہات پہ دے ڈٹھے میرے کل وقت نہ مختار دے سامنے پوچھئے ظالم دے بول مختار ہے بولی دسا سکتے کربلا کہڑا ظلم کی تئی آدھے مختار تیرے دلی سیدہ دی محبت ہے تو برداشت نہ کر سکتے میں آلیہ دے برکے جہات پر میرا پڑھنا بڑا سوکھ ہے تمہارا سن گھرنا ہی بڑا سوکھ ہے رنہ مختار علی دی دھیدی چادر ظالمہ کیمیں لٹی ہے آدھے میں خیمے گیا نٹھے ایک بیمار ہے جنہیں تلے چبڑے دا بستر ہے ایک مزدور ہے جنہیں سر تے برکے شریعت ہے آدھے میں بستری لٹے میں چادری لٹی ہے مختار آدھے تھوڑی جیاں تفصیل لسا آدھے بستر این لٹم بیمار مہد بار زمین تے جھان پیا ہے آدھے مختار نہ کر سکسے برداشت میں اس پاس گیا جتے پردہ دھارئی میں آلیہ دے برک چاہت پائے اس بہن دے برک چاہت پائے جندے غازی جیاں بھراد ایڈی پردہ دھارئی نسلحان دتی آدھے مختار میں پچھا ہٹا میرے ہاتھ کوئی ظلم دا سامان نہیں میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا آدھے جدہ میں ظلم کیتا ہے ہاتھ چھوٹ اجرکم اللہ آدھے وال کھول گیا نچادر لہ گئی آئی اول مختار دے ظالمہ کچھ
آدھی بھی ہے یا کوئی نہ آدھے مختار میں چادر لٹیے جدہ میں بستر لٹائے نہیں بولی آدھے سبحال یہ نہیں بولی کانڈتے تازیانے لگن نہیں بولی آدھے زیور لٹن نہیں بولی جدہ میں چادر جہات پائے آدھی این لہا میں وڈی پردادار اجرکم اللہ زادارو آخر جملہ آدھے مختار میں ہی سمجھے جو علی دیدھی کو سب نالو پیارا پردہ ہے یا چادر سب نالو زیادہ پیاری ہے آدھے اویل پتہ لگائے ایک بئی شے ہے جری چادر نالو پیاری ہے آدھے ایک ویلا ہے جدہ چادر بھول گئی ہے مختار آدھے ظالمہ کیڑا ویلا آدھے جدہ جلاد خنجر چاک سجاد ایویں گردن تے گردن چرخ دی آئی آدھی آئی کمر نہ پل میں کمار آدھی آئی میں دے شام دے سفراد